اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی اللہ پاک کی توفیق کے ہاتھ سے آج ہم وینس چینل پر دوبارہ اپنے پروگرام میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے پروگرام میں آپ واقعہ کربلا کے حوالے سے ذکر سن چکے کہ کس طرح واقعہ کربلا پیش آیا اور کیا کیا محرکات تھے اور کیا کیا اس وقت کی سچویشن تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ جو حالات اس وقت تھے اور آج کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا اس کا موازنہ کریں گے اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین، سامعین سب اس سے مستفید ہو سکیں اور شہادت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی قربانیاں، جس طرح ان پاک ہستیوں نے اور پاک بیبیوں نے اور جو امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی تھے، کس طرح صبر، استقامت، جرت، بہادری کی ایک تاریخ رقم کر دی جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ، بلکہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی دنیا میں بھی اسے یاد رکھا جائے گا، بحمد اللہ تعالیٰ یاد رکھا بھی جا رہا ہے۔ جو لوگ ان کی قصص سے واقف ہیں، جو ان واقعات سے واقف ہیں، جن کے قلوب کے اندر اللہ، اس کے رسول کی اور آل پاک کی محبت موجزن ہے، وہ لوگ تو جب یہ ایام آتے ہیں اور اس وقت ان کی جو کیفیات ہوتی ہیں اور وہ محسوس کرتے اس طرح کہ جیسے یہ واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنا زیادہ انوالو ہو کے اس کو بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ ایمان جو ہے، جب انسان کے اندر یہ اپنی پوری آب و تابی کے ساتھ جب بلندی پہ آ جاتا ہے تو یقیناً انسان کے اندر ایک ادب، سنجیدگی، محبت اور پیار، یہ چیزیں بہت زیادہ انسان کے اندر محسوس ہونے لگ جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 23، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری قرابت اور اللہ کی قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ آیت اتری تو پوچھا کہ آقا آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے قرابت دار مولا علی شیر خدا ہیں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ ہیں میرے قرابت دار۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری امت سے پیار ہے، اسی طرح صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام آقا کریم کی صحبت میں رہ کر فیوزات، برکات حاصل کر کے وہ صحابیت کا رتبہ پا گئے، اور آل پاک جو تھی، جو حضور پاک کا ایک نسبی اور آقا کریم کا خون مبارک، آقا کریم کی ذات کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ قریش خاندان سے تھے، بنو ہاشم، یہ پورا وہی خاندان ہے جس خاندان سے آقا کریم تشریف بھی لائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح آگے چل کر جو ایک سلسلہ چلا، میں تاریخ
تھوڑی سی تاریخ کی بات کروں گا، اس کے بعد ہم واقعہ کربلا پہ ڈائریکٹ آ جائیں گے، تاکہ ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے جائیں کہ قرابت دار جو ہوتے ہیں، جو نسبی تعلق ہوتا ہے، جو قلبی اور روحی تعلق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی صحبت میں بٹھا کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلا دینا، اور اپنی صحبت سے، میں نے پچھلے پروگرام پچھلے حصے میں یہ کہا تھا کہ صحبت سے صحابی وہ کیسی عظیم صحبت تھی کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے سے صحابی ہو جاتے تھے۔ یہ شرف انہی خوش نصیبوں کو حاصل تھا جو یہ سب پا گئے۔ اب قیامت تک جتنے بھی صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، مقربین، محبین، کاملین، واصلین جتنے بھی آ جائیں، وہ درجہ صحابیت کو کوئی بھی پا نہیں سکتا۔ یہ اٹل بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرا یہ ہے ناظرین کہ آل پاک، صحابہ کرام کا آپ سمجھ گئے کہ جن کو حضور پاک کی صحبت ملی۔ ہاں، صحبت ایک دن کی بھی اگر کسی کو ملی ہے، ہاں، وہ جنگ کے دوران بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اس واقعات میں سے ایک واقعہ صرف سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی دل جمی آگے جو پروگرام چلنے والا ہے اس میں آپ کی اور زیادہ جم جائے۔ ایک صحابی، ابھی صحابی نہیں ہے، جنگ لڑنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا جنگ کے دوران۔ انہوں نے دیکھا یہ اتنی خوبصورت، اتنی پرجمیل اور اتنی جاذبیت والی شخصیت، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو ہیں جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے صرف جس طرح پراپوگنڈا سنا ہوتا ہے، سن کے لوگ آ جاتے ہیں، وہ بھی سن کے آ گئے تھے۔ جب ان کا گھوڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے سامنے آیا اور زیارت ہوئی، زیارت کرتے ہی اس کا بندے کا دل پسیج گیا اور وہ تختہ کا تختہ رہ گیا کہ یہ کون ہیں؟ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا ہاں یہی ہستی ہے، ہم کہتے ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے چہرہ بددحا والا چہرہ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، تو انہوں نے کہا وہ سب کچھ پچھلا بھول گئے۔ کہا حضور اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کلمہ پڑھ لو تو جنت ملے گی۔ جیسے یہ کہا، وہیں بیٹھے بیٹھے جنت کا سودا کیا، کلمہ پڑھا اور خوش ہو گئے اور صحابی بن گئے۔ اب وہ نیچے اترنے لگے، رکاب میں پاؤں پھنسا، سر کے بال نیچے گر کے وہیں ان کی روح پرواز کر گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے آ کے تک لو۔ اللہ اکبر۔ اب ناظرین، امام بخاری، امام مسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا اپنی احادیث کے اندر، تو اس سے کچھ چیزیں ائمہ نے ثابت کی کہ اب انہوں نے کون سی نماز پڑھی؟ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی نہ کوئی وضو کا طریقہ سیکھا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف دل کے ایمان کی نگاہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تک لیا، اور تک کر ان کی کیفیت بدلی اور وہ صاحب کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو گئے۔ یہ بھی صحابی ہیں، دنیا سے چلے گئے۔ آقا کریم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے تک لے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جنت اور صحابی بننا، یہ حضور ایمان کے ساتھ آقا کا چہرہ تکنا، اس سے جنت ملتی ہے، نہ کہ کثرت سے اعمال کے ساتھ ملتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال تو کریں لیکن اعمال پہ بھروسہ نہ کریں۔ اعمال کرنے والے اس وقت بھی بہت زیادہ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آقا کی باتیں مان کر جا کے نمازیں پڑھتے تھے، مگر بعض ایسے بھی تھے کہ جن کے دل میں حضور پاک کی اس طرح کی محبت نہیں تھی، جس میں سے ایک ذوالخویسرہ التمیمی بھی ہے کہ جو آقا کریم کو کہہ رہا ہے اتق اللہ، آپ اندازہ کریں۔ اور سیدنا عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو آپ نے تلوار نکال لی،
ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی تلوار نکال لی۔ آقا کریم نے انہیں منع فرمایا نہیں، انہیں نہیں کچھ کہنا، بس ان کو دیکھ لو۔ اور یہ بات کر کے وہ پشت کر کے آقا کریم کی طرف پشت کر کے چلا گیا۔ اب اس کے عمل دیکھیں، ایک تو اتق اللہ، حضور پاک کو درس دے رہا ہے تقوی کا، اللہ اکبر، اور دوسرا پشت کر کے جا رہا ہے۔ اسے اتنا بھی حیا نہیں کہ آقا کریم جیسی عظیم المرتبت ہستیوں کی طرف پشت نہیں کرتے۔ صحابہ کرام تو دیکھ لیا، جو سیدنا عمر فاروق ادب والی ہستیاں تھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب والی ہستیاں تھیں، خالد بن ولید جیسی معتبر ہستیاں تھیں، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کے لب کشائی حضور پاک کے سامنے کریں، اس لیے تو انہوں نے تلواریں نکال لی۔ آقا نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اس کو جانے دو، پر اس کو غور سے دیکھو۔ اس کا حلیہ بیان کیا، پورا حلیہ ان کا بیان کیا کہ کثرت سے نمازیں پڑھیں گے، کثرت سے اعمال کریں گے، کثرت سے روزے رکھیں گے۔ اے صحابہ کرام، تم اپنے عملوں کو اتنا کم جانو گے، تم سے زیادہ ہی عمل کریں گے، لیکن قرآن ان کے خلق سے نیچے نہیں اترے گا، خالی زبان پر ہوگا، دل میں نہیں۔ اور آخری زمانے تک ان کی قوموں میں سے قوم نکلتی آئے گی، لیکن یہ بالکل دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے تیزی سے اور اس کو خون تک نہیں چھوتا۔ یہ وہ لوگ تھے، اور اس کے برعکس بھی لوگ تھے جو بہت زیادہ کثرت سے اعمال تو نہیں تھے، بلکہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، جس طرح یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا تم اس بات کو چھوڑو کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے بہت زیادہ اعمال، نمازیں، نیکیاں تو بہت زیادہ، میں صدقات، حج، یہ بہت زیادہ تو نہیں اکٹھے کر سکا، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آقا آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، آپ سے دور چلے جاتے ہیں تو دھیان آپ کی طرف لگا رہتا ہے۔ آقا کریم خوش ہو گئے، فرمایا تمہیں مبارک ہو، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے، قیامت والے دن بھی تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ ایک یہ ہے کہ یہ ان کے پاس اعمال کم ہیں، نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں، مگر آقا سے محبت ہے۔ اور آقا سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ حضور سے جب محبت ہے تو لا محالہ پھر انسان اعمال چھوڑے گا نہیں، اعمال بھی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ بات کر کے تو جو لوگ اعمال کرتے ہیں انہیں کوئی خدا نہ خواستہ ڈیگریڈ کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ نماز، اعمال، نیکیاں، صدقات یہ سارے ہوں اور ادب نہ ہو، یہ بات ہو رہی ہے کہ ادب جو ہے یہ سب سے بڑا ادب جو ہے محبت کے کرینوں میں سب سے بڑا کرینہ ہے۔ بہت ساری ہستیاں ایسی ہو گزری ہیں، میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہم اسی بات پر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر اگلے حصے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد، اور آپ ہمارا انتظار کیجئے، انشاءاللہ باقی گفتگو انشاءاللہ وقفے کے بعد کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام میں حاضر ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ امسۃ اطفی بہا ہر وباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، السلام علیہ۔
اللہ तबारक व तआला की बारगाह से दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हमें हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हमारी शुरू में बात हो रही थी, हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे ये क़राबत की आयत भी उतरी, आका करीम ने अपनी आले पाक की शान बयान की, और 6 माह तक जब ये आयत उतरी तो 6 माह तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तशरीफ़ ले जाया करते नमाज के लिए, तो दरवाज़े पर खड़े होकर सईदा कायनात की आवाज़ दिया करते कि ए अहले बैत, नमाज का वक्त हो गया है, ए अहले बैत, नमाज का वक्त हो गया है। तो आका करीब 6 माह तक ये अमल आपने जारी रखा और अपनी आले पाक की शान दुनिया को बताई कि ये मेरे आले पाक हैं। और इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा चादर लिए हुए थे और उसके अंदर हसनैन करीमैन को चादर में रखा हुआ था, और इसी दौरान मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ ले आए और सईदा कायनात आ गई। आपने अपनी चादर को मज़ीद फैला लिया, मौला अली शेर खुदा को पीछे खड़ा कर लिया और सईदा कायनात को अपने साथ ले लिया और फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है। सुभान अल्लाह। यानी हुज़ूर पाक बड़ी मोहब्बत फरमाया करते, आका करीम इंतहाई मोहब्बत फरमाया करते। और मुख्तलिफ़ अहादीस से मुबारका में इमाम तिरमिज़ी हों, इमाम इब्न माजा हों, इमाम बुखारी हों, इमाम मुस्लिम हों, सब ने इन अहादीस के ऊपर बाब कायम किए हैं। ये मज़ामीन ये किसी एक का नहीं, किसी एक तबके का नहीं, हुसैन सब के हैं, मौला अली शेर खुदा सब के हैं, सैयदा कायनात सब की हैं, चूँकि हुजूर सब के हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम हमेशा इत्तिदाल और इत्तेहाद उम्मत की बात करें। तो हम लिहाजा इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखते हुए हम मज़ीद, जब आपने देखा होगा कि निजरान का वो जो पादरी आए थे, वो कितने तकरीबन 60 अफराद आए थे। उन्होंने आगे जब मुबाहला करना चाहा, अब मुबाहला क्या होता है? मुबाहला ये होता है कि आएँ, आप भी अपने बच्चों को ले आएँ, हम भी अपने बच्चों को ले आते हैं। व नदनु व बनाओना व अबनाउकुम व निसाओना व निसाउकुम व अनफुसना व अनफुसुकुम। तुम अपने बच्चों को ले आओ, हम अपने बच्चों को ले आते हैं। तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आते हैं। तुम अपनी जानों को ले आओ, हम अपनी जानों को ले आते हैं। ठीक है, ये जो आयत उतरी कुरान पाक में, तो जब एक वो शरी बहस से हम उस तरफ नहीं जाते, ये तो बड़े उलमा का काम है, मुहक्किकीन मुहद्दिसीन, उनका काम है। हम एक तालिब इल्म की तौर पर एक सबक सुना रहे हैं, वो गलती कमी हो जाए अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। तो मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब वो पादी आए, आलिम आए, तो जब उन्होंने देखा तो आका करीम ने जब नदनु अबनाउना व अबनाउकुम कहा, तो आपने हसन हुसैन को साथ ले लिया, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ले लिया। जब व निसाउना व निसाउकुम कहा, तो आपने अपनी साहबजादी बापर्दा, अपनी लाडली लखते जिगर सैयदा कायनात को ले लिया। सुभान अल्लाह। और जब अनफुसना व अनफुसकुम कहा, तुम अपनी जानों को लाओ, तो अपनी जानों की जब बात आई तो मौला अली शेर खुदा को साथ ले लिया। तो ये बता दिया, और ये लाकर, और जब उन्होंने ये देखा सारा मंजर, तो उनमें से एक जो बसीरत वाले थे, उन्होंने कहा यहाँ से लौट चलो। अगर इन्होंने हाथ उठा दिए और दुआ कर दी, और इन हस्तियों ने जो इनके साथ हैं इन्होंने आमीन कह दिया, तो तुम्हारी एक भी तुम्हारा बदअकीदा और तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा तुम्हारे अकीदे का। अल्लाहु अकबर। ये आलम था। वो उसी वक्त वापस लौट गए, वो नजरान से जो आए हुए थे, तो वो सारे चले गए, क्योंकि वो डर गए, उन्हें खौफ आ गया कि ये हस्तियाँ, आका करीम ने दस्ते मुबारक उठा दिए, और मौला अली शेर खुदा करम वजहुल करीम और सैयदा कायनात और हसनैन करीमैन, अगर इन्होंने आमीन कह दिया तो उसी वक्त तुम्हारा सारा अकीदा दफन हो जाएगा। ये आलम था। तो आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आले मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عزتیں، کیا رفتیں عطا کی تھی۔ یہی آگے چل کے جو واقعہ کربلا ہے، یہ جب پیش آیا تو جب یزید کی حکومت آ گئی، اسے اقتدار ملا، بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اس نے سب سے زیادہ جو آرڈر جاری کیے، اپنی بیعت کا کہا، تو مولا حسین وہ تو جب وہ کبھی بھی ناحق کی بیعت وہ کبھی نہیں کر سکتے، آپ نے اسی وقت انکار کیا، اور آپ اپنے خاندان جو اپنے قرابتدار تھے ان کو ساتھ لیا، جو اپنے محبین تھے ان کو ساتھ لیا، اور آپ سفر شروع کیا۔ جب سفر شروع کیا، آپ حج کے ایام تھے، لیکن آپ عمرہ کر کے وہاں سے لوٹ آئے، اور یہاں سے ہمیں بہت سے لیسن بھی ملتے ہیں جو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہم روشنی ڈالتے جائیں گے، کہ جب وہ سفر شروع کیا تو اس وقت حج کا موقع ہے، مگر آپ نے پریفر کس کو کیا کہ اپنے نانا کے دین کا، اس کو پریفرنس دیا، اس کو فیور کیا، اس کا ساتھ دیا کہ نہیں، یہاں پہ یزید ملعون کو وہ سارا سمجھتے تھے کہ یہ سارا خون خرابہ کرے گا، تکلیف دے گا، نقصان پہنچائے گا، تو ہم نہیں چاہتے کہ امن والا شہر ہے تو یہاں کسی قسم کا کچھ معاملات ہوں، تو آپ وہاں سے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ مدینہ پاک تشریف لائے، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دی، وہاں آپ کو حاب کے اندر زیارات بھی ہوئی، بڑے بڑے کرم نوازیاں، بڑی بڑی عنایات، بڑی بڑی اللہ کے فضل، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارات تو انہیں بچپن سے دے رکھی تھی، انہیں پتہ تھا، تو آپ وہاں حاضری دے کر وہاں سے پھر کربلا کی طرف جب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، تو آپ جب وہاں پہنچتے ہیں، اور آپ وہاں جا کر جب آپ سفر کرتے ہیں، تو جب کربلا میں پہنچ کر اپنے خیمے نصب کرتے ہیں، اور پاک ہستیاں ساتھ ہیں، اور وہاں کے جو معاملات ہوئے کہ بچوں کا صبر دیکھنے والا تھا، نوجوانوں کا صبر دیکھنے والا تھا، امام علی اکبر کا جوش و جذبہ دیکھنے والا تھا، اور مولا عباس کا جوش و جذبہ دیکھنے والا تھا، پاک بیبیوں کا جذبہ، صبر، استقامت، طہارت، عصمت، باپردہ، وہ سارے معاملات وہ سارے چلتے رہے، اور آپ لوگوں نے وہاں قربانیاں پیش کی، ایسی قربانیاں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گی، اور اس سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ کبھی بھی جابرانہ، ظالمانہ حکومت یا پریشان کرنے والے حالات بھی آ جائیں تو کبھی بھی حسین والے کردار کو اپنانا ہے، اور حسین علیہ السلام امام علی مقام نے وہ کام کر کے دکھایا، وہ لیسن پوری امت کو دیا کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو ہمیشہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا اور حق کی بات کرنا، اور ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی تربیت، وہی فیض، وہی تعلیمات جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان لختر جگروں کو گول گول کر ایمان کی کیفیات پہ لا رکھی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ پاک کے خون ہونے کا حق ادا کر دیا، اور یزید کے آگے، ظلم کے آگے، جبر کے آگے اپنی گردن نہیں جھکائی، اور جو ایمان پر ہوتے ہیں وہ آج کے دور تک کبھی بھی ظالم کے سامنے وہ کبھی نہ ڈرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، وہ اپنا کام حق کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، ہاں آج کے دور میں بھی جو جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، ناظرین آپ دیکھیں اس وقت دنیا کا جو حال ہے
کہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی پانی بند کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں بھی بجلیاں بند کی جا رہی ہیں، جہاں جہاں بھی رزق کم پہنچایا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، وہاں وہاں جو جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اس کے برعکس دیکھیں کہ ظالم کتنا طاقتور ہے، بظاہر طاقتور ہے، مگر یاد رکھیے گا ہمیشہ حق کی بات کریں، حق کا ساتھ دیں۔ جہاں امام علی مقام نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور اللہ اور اس کے رسول اور دین کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے امام علی مقام نے وہ کارنامے انجام دیے جہاں سے ہمیں آج لیسن ملتے ہیں اپنی زندگی، اپنی نسلوں کو سبق دینے کے لیے، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی ذریت کو اور اپنے چاہنے والوں کو، اور ایک یکجہتی کا پیغام ملتا ہے، ایک جرت کا پیغام ملتا ہے، محبت اور امن کا درس ملتا ہے کہ جس طرح آل پاک نے قربانیاں دی، جس طرح کربلا والوں نے قربانیاں پیش کی، جس طرح وسائل کم وسائل کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پاک بیویوں نے پردے کا دامن نہیں چھوڑا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے آل پاک کے وہ قربانیاں پیش کی کہ میں نے شاید پچھلے حصے میں وہ واقعہ سنایا تھا، تو میں دہرا دیتا ہوں، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ چھوٹی بچی، اس نے جب پانی مانگا تو امام علی مقام ایک خیمے کے پیچھے لے کے گئے اور آپ نے پاؤں زمین پہ مارا اور وہاں سے ایک چشمہ نکل آیا پانی کا۔ فرمایا بیٹے پانی ہمارا محتاج ہے، ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں۔ اس بچی نے دوبارہ پانی نہیں مانگا۔ دوستو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واقعہ کربلا کے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ دل جب یہ ایام شروع ہوتے ہیں، 7 محرم 8 محرم جب یہ شروع ہوتے ہیں تو یقین کریں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خون کے اندر ایک تلاطم آ جاتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے، اور دعا کرتے ہیں ہم پاک پروردگار عالم کی بارگاہ کہ مولا جو قربانیاں ان پاک ہستیوں نے پیش کی، جو پاک بیبیوں نے پیش کی، یا اللہ ان پاک بیبیوں کے صدقے ہماری بیٹیوں کو، اس امت مسلمہ کی بیٹیوں کو ایسی پردہ داریاں عطا فرما دے۔ ان بچوں نے جو قربانیاں دی، ایسی قربانیاں ہمارے بچوں کو دینے کی عادت ڈال دے، اور ایسے نوجوان علی اکبر کڑی نوجوان جب آپ نے اپنی قربانیاں پیش کی، امام علی مقام جب انہیں اٹھانے گئے، لے کر آئے، تو ایسے کڑیل جوان تھے کہ جب آپ اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر اس طرح رگڑتے ہوئے آ رہے تھے، اتنے کڑیل جوان تھے۔ تو جب لینے گئے تو اس وقت 56 برس اور کچھ ماہ امام علی مقام کی عمر مبارک تھی، اور سر اور داڑھی کے بال سارے سیاہ تھے۔ جب اپنے بیٹے کی مبارک کی لاش اٹھا کر خیموں میں لے کے آئے تو شہربانوں جیسی ہستیاں اور پاک بیبیاں بولیں، اور سارے سر اور داڑھی کے بال اسی وقت سفید ہو گئے، اور اتنا غم آپ نے برداشت کیا، اتنا غم برداشت کیا کہ آپ کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے صبر اور استقامت کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی مولا سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ آتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت شکریہ۔ ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام کو اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر ہم بات کر رہے تھے کہ جب اپنے صاحبزادے کو مولا علی اکبر کو لینے گئے تو اٹھا کر لائے تو آپ کے سر اور داڑھی کے بال اسی وقت سفید ہو گئے، اور خیموں سے آواز آئی کہ بھائی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مناظر تھے
جو انہوں نے اپنی ذات پہ برداشت کیے، لیکن سادات آل پاک ہمیشہ سے ایسی حیادار، ایسی مبارک ہستیاں ہیں۔ آپ مولا عباس کو لیں، مولا عباس کو دیکھیں کہ امام علی مقام سے کہتے کہ اے میرے امام، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، آپ اجازت دیں میں نہر فرات پہ جاؤں۔ مشہور واقعہ ہے کہ پانی لینے گئے، تیروں کی بچھاڑ ہوئی، سب کچھ ہوا، مشکیزہ لے کے گئے، وہاں پہنچے، چونکہ پانی کی پیاس ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے جو انسان کو لگتی ہے، کبھی صحرا کا سفر کریں، دیکھیں کہ صحرا کا سفر جب انسان کرتا ہے تو بندے کے اوپر جو وہاں کے نیچرل حالات ہیں وہ تو ایک وارد ہوتے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ انہیں پیاس ہی نہیں لگتی تھی، نہیں، پیاس لگتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو صبر، حوصلہ اور ایمان کی لذت سے اتنا نواز رکھا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ جرت اور بہادری کے ہمارے اس مقام پر نظر آتے ہیں کہ ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم ان ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے واقعات کو، تو عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہاں پانی لینے گئے تو گھوڑے نے پانی نہیں پیا، گھوڑے کو بھی پتا تھا کہ سرکار جو اوپر تشریف فرما ہے مولا عباس، انہوں نے بھی پانی نہیں پیا۔ پیچھے ان کو پتا تھا کہ بچوں نے بھی پانی نہیں پیا۔ یہاں ایک روک کر آپ کو ایک عجیب سی روایت بتاتا ہوں، عجیب سا واقعہ ہے، ایمان افروز ہے، کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ اپنے ہی گھر میں خیموں کے اندر کچھ کجاوے اور اس کی تصاویر بنی ہوئی تھی، اس میں اپنی پاک بیبیوں کو ان کو بتایا کہ یہاں سے تم لوگ اس طرح گزرو گے، یہ مناظر آپ کو، یہ واقعات آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جب یہ سارا کچھ وہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو قیدی بھی بنایا جائے گا، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی ہوگی۔ جب انہوں نے یہ سارے مناظر سنے تو کہا، پاک بیبیوں جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب مولا عباس ہمارے ساتھ ہیں، کسی کی تو جرت نہیں۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اس وقت مولا عباس شہید ہو چکے ہوں گے۔ دوستو، آقا مولا حسین نے حضرت عباس کو اجازت دی، مگر آپ پہ تلوار اٹھانے کی اجازت، جنگ کرنے کا منع کیا۔ پانی لینے کے لیے گھوڑا لے کے آپ گئے، مشکیزہ لے کے آپ گئے، سب کچھ کوشش کی، مگر آپ نے وہ جو جنگ کی اجازت ہے وہ مولا نے ان کو منع کر دیا۔ اگر مولا حسین انہیں اجازت دے دیتے، دوستو بات سمجھنے کی ہے، یہ تو 30,000 کا لشکر تھا، آپ تو 1,00,000 سے بھی زیادہ کے لشکر کو اپنی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہے جس کو شکست دے چکے تھے۔ ایمان، اللہ اکبر، یہ ایمان بڑی چیز ہے دوستو، ہمیں سمجھنا ہے کہ جب ایمان کی کیفیات، آپ نے وہ جنات کا واقعہ سنا ہے، جنات کا سردار آ گیا تھا مولا کے پاس، جب مولا کی شہادت کا وقت قریب آیا، اس وقت جنات کا بادشاہ آیا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
آپ کے بابا جان نے ہمیں مسلمان کیا، ہمارے قبیلے کو مسلمان کیا، آپ کا ہم پر احسان ہے، آپ اجازت دیں ان یزیدیوں میں سے ایک بھی بچ کر نہیں جائے یہاں سے۔ مگر مولا نے اجازت ان کو بھی نہیں دی۔ وہ کہتے تھے، مولا فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تم جاؤ گے ان سب کو مار لو گے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر میں نے کل آقا مولا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا منظر پیش ہونا ہے آقا کے سامنے، تو میں انصاف سے نہیں ہٹ سکتا۔ اس دوران بھی آپ انصاف کے مناظر پیش کرتے رہے، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جب حر آئے تھے، جب کمانڈر بن کے آئے تھے، تو آقا نے فرمایا، مولا حسین نے فرمایا ان کے گھوڑوں کو، ان کی سواریوں کو بھی، سواروں کو بھی پانی پلایا جائے۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جو اس حالت میں بھی انصاف کرتے ہیں، اس حالت میں بھی دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ اور کیسے ہیں ہم لوگ کہ ہم ایک طرف کلمہ بھی پڑھیں اور مومن ہونے کا دعویٰ بھی کریں، اور پھر آل پاک کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچائیں، ان کو دکھ پہنچائیں، ان کو رنج پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ ہمیں ایسے عملوں سے محفوظ فرمائے۔ مجھے ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان میں سے، جب آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مدغۃ منی، کہ وہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ آپ نے کہ فاطمہ شجنۃ منی، فاطمہ میرا شجنا ہے۔ شجنا اس کو کہتے ہیں جب زمین میں کوئی جڑیں ہوں، یا جیسے یہ انگلیاں ہیں، انگلیوں میں اس طرح پیوست ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں تہذیب اللغہ۔ کتاب کو اٹھا کے دیکھیں اور لسان العرب قاموس میں لغت کی کتابوں میں دیکھیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مدغۃ منی، شجنۃ منی، بدعۃ منی، آپ ان سارے الفاظ مبارکہ میں لغت میں جا کر عرب میں دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ وہ جو جڑ ہے یا دل ہے یا گوشت کا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں معنی اس میں شمار ہوتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی اپنی صاحبزادی پاک بی بی سے، کیوں کہ آگے چل کے سادات اسی نسل میں سے، اسی صلب مبارک میں سے آنے تھے۔ اور آج بھی جو حسنی حسینی سادات ہیں، آپ یہ یقین رکھیں کہ اس دور میں بھی آپ کی نسل مبارک بحمد اللہ تعالی چل رہی ہے۔ ان کی جب ہم زیارتیں کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کے معاملات دیکھتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ وہی کربلا والی باتیں یاد آ جاتی، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہی حیاداری، وہی گفتگو کا انداز، وہی اخلاق، آج بھی حسنی حسینی سادات کا یہی عالم ہے۔ دوستو، ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ ادب والا تعلق ہمیشہ رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل فرمائی تھی، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل و بے نشان ہوگا، اور آپ کی جو ذریت ہے، جو سیدہ پاک سیدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، جنت کی سردار، خواتین کی سردار، مالک کائنات،
مالک جنت، وہ ان کی صلب مبارک سے آگے نسل مبارک چلنی تھی سادات کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی جو حسنی حسینی سادات ہیں، جب ہم ان سے آج ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کے عمل دیکھتے ہیں، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ وہی معاملات کربلا والی ہستیوں کے آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، ہمیں کربلا، واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین سے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر شہید کیے جائیں یا قتل کیے جائیں، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ حیات بخش ہیں۔ مولا عباس کی بات میں کر رہا تھا، مولا عباس کے روضے پہ آج بھی آپ چلے جائیں، میرے شیخ فرماتے ہیں میں خود وہاں گیا اور وہاں اس حکومت نے مجھے اجازت دی نیچے جانے کی، اور میں اس پانی کے اندر آج بھی ان کے ارد گرد وہاں فریش پانی موجود ہے۔ دوستو، وہاں ارد گرد پانی نہیں ہے، لیکن جو تحقیق کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، جا کے پوچھ کے دیکھیں انہیں کس پانی کا راز کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو حسنی حسینی سادات آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں، کہ جو منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں ارے نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین پر نظارہ علی کا ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کے سارے مظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر طرف۔ اور آپ کی سندھ کی دھرتی میں سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جائیں، دیکھیں وہاں کہ وہاں ارد گرد کوئی پانی کا وجود نہیں، کھارے پانی، مگر وہاں چشمہ آج بھی میٹھے پانی کا پھوٹا ہوا ہے۔ بس ہمارا دھیان نہیں ہے۔ اگر ہم آل پاک کے ساتھ اس طرح کا قلبی، حبی، روحی تعلق رکھیں تو یقین کریں آج بھی ہمارے ایمان کو وہ جلا مل سکتی ہے کہ آج بھی ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالموں کے ساتھ ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پہ، ان کے نصیب پہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعہ کربلا سے جو سبق ملتا ہے کہ مولا عباس کی آج شہادت کا دن بھی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور آج بھی ان کا نام لے کر ان کا لقب ہے باب الحوائج، 10 دیں ان کے وسیلے سے دعا کریں، جو کام آپ کے نہیں ہوتے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی پاک ہستیوں کا ذکر کرنے کے ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر پہ تمام ناظرین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے محبت اور ذوق سے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و جاری رکھے اور ہمیں برکت عطا فرمائے۔ بقایا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔